پکڑی مکہ المکرمہ. جس ویلے مکہ المکرمہ آ کے پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم دے در دولت تے پہنچے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تے پہنچے. میرے آقا علیہ السلام نے صدیق نو آنیاں ویکھ کے مسکرایا. صدیق نو آنیاں ویکھ کے مسکرایا. صدیق اکبر آ کے میرے مصطفیٰ کریم دے قدماں دے وچ بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ السلام دے چہرے انور تکی جاندے نے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا چہرہ دیکھ کے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچانے پہنے. سیدنا صدیق اکبر جناب علی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ میں جس ویلے آ کے بیٹھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق کی تعجب نال دیکھ رہے ہیں. بس اور کوئی گل نہیں کیتی. آقا تو انہیں کلمہ پڑھنا چاہنا وا مینوں کوئی معجزہ دکھلا دیو نا. سبحان اللہ. معجزہ دکھلا دیو نا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے فرمایا کہ اے صدیق رات والے خواب تو اور کیڑا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے. کچھ بولو سبحان اللہ. رات والے خواب تو اور کیڑا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے. اس مقام تو شاعر نے قلم اٹھائی اپنا انداز پیش کیتا اپنا جناب علی لہجہ پیش کیتا تے محبت اللہ کو سبحان اللہ پیش کرو. آؤ جناب علی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ جس ویلے جناب علی عرض کیتا ہے آقا میں تو یہ کلمہ پڑھنا چاہنا وا لیکن مینوں کوئی معجزہ دکھلا دو. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے غلام جڑا تو رات خواب دیکھ کے آیا ہے اس تو علاوہ اور کیڑا معجزہ چاہیدا ہے. میرے کریم آقا نے جناب علی اس طرح فرمایا ہوئے گا تو جو ڈٹھا خواب دے اندر لتھا چند اسمانوں ہو کے ہور ستارے گر دے تے ہویا فضل رحمان. سبحان اللہ. جناب علی سیدنا صدیق اکبر نے جس ویلے گل فرمایا جڑا خواب رات ویکھ کے آیا ہے اس تو علاوہ ہور تینوں کیڑی جناب علی کیڑا معجزہ دکھلا دے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس ویلے گل فرمائی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ او چن میں آپ محمد تو جدے گھر آیا تسیو سارے میرے ستارے تے پاک نبی فرمائے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا جناب علی جناب رات حضرت سیدنا صدیق اکبر نو خواب آیا ہے. وہ جناب علی جس نے خواب پیش کیتا ہے میرے آقا دے غلام نے اور کوئی گل نہیں کیتی. آقا بالکل تصدیق ہو گئی ہے. میں اپنی کلمہ پڑھاؤ تے غلام بناؤ. اے سیدنا صدیق اکبر دا مقام ہے جڑا موقع دی نسبت نال صرف خواب ویکھ کے میرے آقا دی کلمہ پیا پڑھدا ہے. اور کوئی معجزہ نہیں دیکھیا اور کوئی گل نہیں کیتی. جناب علی سیدنا صدیق اکبر کیسے ایمان والے حضور دے غلام نے. اس واسطے تے اللہ کریم نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اللہ کریم نے اپنی صداقت تے سچائی دی گواہی پیش کی ہے. فرمایا میرا نبی سچائی لے کے آیا ہے. صدیق اس سچائی دی تصدیق فرمائی اس سچائی دی جناب علی تصدیق کرنے والا ہے. مصطفیٰ کریم دا غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھ گیا ہے. کون صدیق اکبر نام عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے. میرے اللہ نے جناب علی آسمانہ دے اتے کچھ نام رکھے ہوئے نے. سیدنا صدیق اکبر نے جناب علی نام عبداللہ ہے تے کنیت ابو بکر ہے تے
امہ دا نام ام الخیر اصل نام سلمہ ہے لیکن جناب علی انہوں دی کنیت ام الخیر ہے آپ دے باپ دا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن کنیت ابو قحافہ ہے اس سے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں آؤ دیکھتے ہیں آپ کا نام عبداللہ ہے اے عبداللہ لفظ دستا بھی آئے کہ آپ دور جہالت دے وچ بھی موحد سی یعنی اللہ دے منن والے سی اس سے واسطے آپ کا نام عبداللہ ہے اس گل دا ثبوت اس گل دی گواہی ہے عبداللہ دا معنی بنتا ہے اللہ دا بندہ دور جہالت دے وچ جس دور دے وچ لا تو بنا تو سو حبل دے منن والے لوگ سن اس ویلے نہیں سیدنا صدیق اکبر اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ دی عبادت کرنے والے حضرت عبداللہ جنہاں دا نام ہے ابو بکر جناب علی ابو بکر اس دا معنی کی بڑھتا ہے ابو بکر دا معنی بڑھتا ہے پہلا پھل یہ ہو پہلا پھل کیوں آکھیا گیا ہے کہ جناب علی اسلام دے دور دے وچ صحابہ دے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے شجرہ نبوت دے پہلے پھل بننے والے میرے آقا دے غلام سیدنا صدیق اکبر نے اس سے واسطے آپ کا نام آپ کی کنیت ابو بکر جناب علی میرے مصطفیٰ کریم نے ایک کنیت لقب عطا فرمایا ہے فرمایا کہ اے عبداللہ اے ابو بکر تیرا نام ابو بکر ہے نہیں اگر تیرا نام ابو بکر ہے یہ معنی پڑتا ہے پہلا پھل تو شجر نبوت بھی پہلا پھل بنیا اسلام دی دولت دے وچ آمن والا بھی پہلا میرا غلام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام نے اسلام دی دولت نال سرفراز فرمایا ہے میرے آقا دی جناب علی میرے آقا دا غلام بنی آئے آپ کا نام آسمانہ دے ہوتے صدیق بھی ہے تے عتیق بھی ہے عتیق دا معنی بڑھتا ہے آزاد تو مراد میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے العتیق من النار فرمایا کہ ابو بکر تیرا نام عتیق میں نہیں رکھیا میرے اللہ نے تیرا نام عتیق رکھ چھوڑیا میرے اللہ نے تیرا نام عتیق رکھ چھوڑیا ہے اگے میرے آقا نے فرمایا العتیق من النار عتیق اگ دے جہنم دی اگ تو آزاد ہون والے ابو بکر آپ نے جناب علی لقب میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا کہ ابو بکر تو اگ دی جہنم دی اگ تو آزاد ہے عتیق دا معنی آزاد ہے تو دنیا دی اور چیز تو نہیں بلکہ جہنم دی اگ تو آزاد جہنم دی اگ تو آزاد کیتا گیا ہے اس سے واسطے جناب علی علماء کرام کہنے نے کہ آپ جناب علی آزاد نے آپ کا نام عتیق رکھیا گیا ہے آپ کا نام عتیق رکھیا گیا ہے کہ آپ کا نام صدیق بھی آسمانہ تے رکھیا گیا ہے صدیق کا معنی بڑھتا ہے بہت زیادہ سچا صدیق کا معنی بڑھتا ہے زیادہ سچا مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی مصدری طریقے دنالے دا معنی ہوئے گا زیادتی والا معنی ہوئے گا اس دا معنی بڑھتا ہے صدیق دا بہت سچا زیادہ سچا اللہ کریم نے جناب علی سیدنا صدیق اکبر دا نام صدیق آسمانہ دے رکھ کے گواہی پیش کیتی ہے کہ اور صدیق نو چاہے کوئی جو مرضی آگ نہ روے لیکن اللہ نے صدیق نو بڑھایا ہی سچا اللہ نے صدیق اکبر نو بڑھایا ہی سچا ہے کائنات پہ جناب علی کوئی بھی بندہ اٹھ کے سیدنا صدیق اکبر دی شان دے اندر اگر کوئی جنابی ہو جے کلمات نازبہ بول دے انہاں دے بولن دے نال کچھ نہیں ہوتا چونکہ جس دی شان عظمت دی گواہی اشتر امان عطا کرتا ہوئے او دی شان وچ کمی کیویں آ سکدی او دی شان وچ کمی بالکل نہیں آ سکدی یہ وہ مثال ہو جاتی ہے کہ آسمان دے چند لو تھلے کھلو کے کتا بھونک رہا ہوئے تے چند میلا نہیں ہوتا کچھ بولے سبحان اللہ آسمان دا چند ہوئے نا جی ہوتے کھڑا ہی آسمان تے تھلے کھلو کے کتا بھونک رہا ہوئے انہوں ویک کے دیر کوئی بندہ آ کے دیکھو جی
چند منہ کر کے کتا بھونکی جاتا ہے، یہ چند بھونکی جاتا ہے، سیانا بندہ تو گزریا انہیں کیا پریشان نہ ہو، کتا بھونکتا ہے بھونکڑ دے چند میلا نہیں ہو رہا، اچھی بولا سبحان اللہ، اچھی بولا چند میلا نہیں ہو رہا، اور صدیق اکبر دی شان تو میں بیان نہیں کی تھی بلکہ کائنات میں رب نے خود بیان فرما چھوڑی، کائنات رب نے خود بیان فرمائی ہے۔ اسلام دا پہلا جناب علی پھل اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام، پہلا صحابی رسول، یہ حضور دا غلام ہے، مصطفیٰ کریم نے جناب علی جس کی عظمت شان خود بیان فرمائی ہوئے، دو جملے جو سمجھنا لیے فرمایا کہ کائنات ہر ایک شخص کا بدلہ میں اتھے ادا کر دیتا ہے، اتھے بدلہ دے دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ صدیق اکبر وہ نے جنہا بدلہ میں نہیں میرا خدا خود عطا فرمائے، چیئے سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنن والے آج دا معنی بڑھتا ہے، صدیق کا معنی بڑھتا ہے بہت زیادہ سچا، اس تو مراد کیے جناب علی، اس تو مراد ہوئے کہ صدق جس میں آتا ہے، صادق سچائی لے کے آتا ہے، جب اس کی تصدیق کرنے والا سچا صدیق ہوتا ہے، اللہ حتیٰ کہ صوفیاء کرام بھی زبان دے اندر وہ معنی کرتے ہیں، صوفیاء اپنی جناب علی اپنے ترجمے دے وچ دا معنی کرتے ہیں کہ صدیق دا معنی پڑے گا کہ صادق ہوتا ہے جڑا سچائی لے کے آوے، جڑا سچا نہ کیا ہوئے انہوں بیان کرتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جڑا جو بول دے میرا اللہ ہوئے فرما دیتا ہے، میرا اللہ ہوئے فرما دیتا ہے، یعنی وہ اگر نام ہی ہوئے تو صدیق کہہ دے ایک کام انج ہو گیا ہے، اگر وہ نام ہی ہوئے تو اللہ کریم نے ان کی جناب علی صداقت دے لفظ نو قائم ہوتا ہے رکھنے واسطے، اللہ کریم نے جناب علی اس قبل ہوئے فرما دیتا ہے جنہیں صدیق اپنی زبان نال بولتا ہے، صدیق اپنی مبارک زبان نال بولتا ہے، اللہ کریم وہ کم ہوئے فرما دیتا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ پتہ چل چکی ہے، عبداللہ دا معنی بھی تو دسیا ہے، ابو بکر دا معنی بھی دسیا ہے، عتیق دا معنی بھی دسیا ہے، صدیق دا معنی بھی دسیا ہے، آو جناب علی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت سیدنا صدیق اکبر دے اندر لکھیا ہے، اس کل نو واقعی تذکرہ کیتا ہے، آکھا جس میں سیدنا صدیق اکبر دی 4 سال عمر سی آتے باب ابو کحفہ لے کے بت خانے دے وچ چلے گئے نے، آکھا جناب علی اپنے بیٹے نو جا کے دسیا ہے، آکھا الشم الولا فسجد لهم، آکھا اے سارے عزت والے خدا نے، اے سارے بالا تر خدا نے، یعنی بتا دے بارے آخری آئے، اے سارے بالا تر خدا نے لہذا اے میرے بیٹے تو ہی نہ نو سجدہ کر، حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر چلے جانے نے، جس لئے اندر بت خانے وچ گئے نے، کتابوں وچ لکھیا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر نو خود جناب علی اسکل دی روایت کی دی ہے، آکھا جس وقت میں اندر کیا ماں آپ اندر چلے گئے نے، بت خانے دے وچ جا کے بتاں نو مخاطب کیتا ہے، آکھا اگر تسی خدا ہو تے میں بھکھا میں نو کھانا کھلا دیو، آکھا اگر تسی خدا ہو تے میں ننگا میں نو کپڑے پہنا دیو، پھر جناب علی ایک پتھر اٹھایا ہے، پتھر اٹھا کے آکھا کہ تسی خدا ہو پھر میرے کو اپنے آپ نو بچا لو، جس ویلے آواز نہ آئی پتھر ماری آئے، اور بت گرا پیالی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تھلے ڈگی آئے، آپ دے باپ نو جس ویلے پتہ لگا ہے، آپ دے باپ غصے دے چائے نے، آپ کے اپنے بچے نو تھپڑ رسید کی دیئے، تھپڑ ماری آئے تے آپ دی والدہ دے کو لے کے گئے نے، حضرت ام الخیر نے دیکھی آئے واقعہ پوچھی آئے کی گل رہی ہے، کہ ابو قحافہ نے دسیا ہے، آکھا ام الخیر تیرے بیٹے نے آج سارے خداوانو پتھر مار کے آیا ہے، تھلے گرا کے آیا ہے، جناب علی حضرت ام الخیر نے جس ویلے سنیا ہے، آکھا کوئی گل نہیں نو
اسے واسطے کہ جس ویلے پیدا ہویا سی آسمان تو اس ویلے ایک ندا آئی سی آسمان تو ایک ندا آئی سی آواز آئی سی اے میری بندی پریشان نہ ہو تیرے اسی خوشخبری سنانا چاہنے ہیں جناب علی خوشخبری کیڑی آئی ہے خوشخبری آئی ہے حضرت ام الخیر آپ فرما دیا پیانے میں نے ایک ندا آئی میں غور نہ سنی ہے آدھی ہے کہ بالتحقیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق کیا ہے میری بندی تینوں خوشخبری ہوئے اس واسطے کہ تیرے گھر کے اندر ایک عتیق آیا ہے صدیق آیا ہے جدا نام آسمانہ دے صدیق ہے عتیق ہے لہذا ہے میرے محمد رفیق ہے کچھ بولو سبحان اللہ اے میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بڑھیا میرے آقا علیہ السلام کا غلام میں نہیں بڑھیا بلکہ پیدائشی اللہ نے خود انتخاب فرما چھوڑیا سے کچھ بولو سبحان اللہ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام سیدنا صدیق اکبر و جناب علی انہوں نے حال دے ہوتے چھوڑیا گیا کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے غلام نے جس ویلے جناب علی مصطفیٰ کریم غار دے سفر فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے موڈے دے ہوتے اٹھایا ہے حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نیکی دے بارے جناب علی خود وضاحت پیا فرما دیا نے کہ کائنات دی سب تو بڑی نیکی جناب علی جڑی کہ غار دے وچ مصطفیٰ نو موڈیا کے اٹھا کے غار دے وچ گئے نے او غار والی نیکی جناب علی بیان ہو رہی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بارگاہ وچ جس ویلے جناب علی حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ کریم آپ دی گود دے وچ سر انور رکھیا ہے میرے آقا دا دریائے رحمت جوش وچے میرے آقا خوش نظر آ رہے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جناب علی حضرت ام المومنین نے جس ویلے پوچھیا ہے آقا اے جڑے آسمان دے ستارے نے کیا انہاں دے برابر بھی کسے دی نیکیاں ہون گیا جڑے آسمان دے تارے نے کیا انہاں دے برابر بھی کسے دی نیکیاں ہون گیا سب تو پہلے تھے اس مقام دے ہوتے ایک گل واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ پاک دا یہ عقیدہ سی کہ میرے آقا نو آسمان دے تاریاں دی گنتی دا پتہ ہے جی بولو سبحان اللہ یہ وہ بندہ سوال کرتا ہے ہوں جو کوئی بندہ میں نے آ کے اتنے سوال کرے جس ملک کا میں وزٹ نہ کیتا ہوئے نہ دیکھیا ہوئے نہ کدی کیا ہوں تو میں کدی جہاز کا سفر نہیں کیتا میں نے کوئی بندہ آ کے سوال کرے مولانا صاحب جہاز کے اتنے بھئیے تے کی ہوندا ہے میں بھی طرح سوچا کہ یار میں بیٹھا تے کدی نہیں پتہ نہیں کی ہوندا ہے تے جس بندے نے سفر کیتا ہوئے گا وہ بندہ فوری دسے گا یار جہاز تے سفر کریے نا فلاں چیز میں فلاں گل محسوس ہوندی ہے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ سوال جو کیتا گیا اس گل دا ایمان سی کہ میرے آقا نو آسمان دے تاریاں دا پتہ ہے کتنے آسمان دے تاریاں دا پتہ ہے کہ تارے ہیں کتنے اچھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ بالکل انہاں تاریاں دے برابر بھی کسی دی نیکیاں ہیں پوچھا کہ حضور کیا دیا نیکیاں نے فرمایا کہ میرے عمر دیا نیکیاں نے اچھی بولو دوسری گل یہ واضح ہو گئی کہ کائنات دے محبوب نو آسمان دے تاریاں دا پتہ ہے کہ اپنی عمر دے عملاں دا بھی پتہ ہے اپنی عمر دے عملاں دا بھی پتہ ہے کس دا عقیدہ ہو رہے یا نہ ہوئے لیکن میرے مصطفیٰ دربار مصطفیٰ دے وچ روضہ اقدس دے وچ اپنے ہر امتی دے ہوتے نگاہ فرمائے ہوئے نے میرے آقا خود ملاحظہ فرما رہے نے میرے کیڑے امتی دا کی جناب علی مرتبہ ہے میرے کیڑے امتی دا کی جناب علی مقام ہے کہ میرے کیڑے امتی نے کیڑا عمل کیتا ہے کسے نیکی کیتے کسے برائی کیتی میرے آقا تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں چھپی ہوئی کوئی کلیم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ میرے امتی نیکیاں نے حضرت عائشہ پاک
اپنا سر مبارک جھکایا، چہرے دے تاثرات بدلے، چہرے دے تاثرات بدلے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ پاک نے دیکھیا کہ اچانک خاموش ہو گئی ہیں۔ میرا آقا فرمایا کہ ایسا کیوں ہویا، ایسا کیوں ہویا؟ حضرت عائشہ پاک نے دھیمے دے لہجے وچ عرض کیتی، آقا میں تے سوچیا سی کہ انہاں تاریاں دے برابر میرے ابے ابو بکر دی نیکیاں ہون گیا۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ میں تے سوچیا سی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تو تاریاں دی مقدار پوچھئے، نیکیوں دا معیار نہیں پوچھیا۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ تاریاں دی مقدار پوچھئے، تو نیکیاں دا معیار نہیں پوچھیا۔ اگر تو پوچھتی ہے کہ تیرے ابے دیاں نیکیاں، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تو تیرے ابے دی ایک نیکی غار والی زیادہ پسند ہے۔ ساری زندگی دیاں نیکیاں تو ایک نیکی غار والی۔ صدیق اکبر نے مقام نو تولن والے نو جا کے دسو کہ غار والی ایک نیکی دا مقام ایسا ہے کہ کائنات دے وچ دا صلہ تے دا بدلہ کوئی نہیں دے سکیا، کائنات دے وچ نہ کوئی دے سکیا ہے، کائنات دے رب نے ضرور دینا ہے، کائنات دے رب نے ضرور دینا ہے دا صلہ، دا بدلہ۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں، ایک گل ہر بندے نو سمجھ نہیں آندی۔ ایک باری عقیدہ بہتر کرو، عقیدہ بہتر ہو جائے گا، عقیدہ سونا ہو جائے گا، عقیدہ روشن ہو جائے گا، اس ویلے سیدنا صدیق اکبر دی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں، جس ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کے آپ کا مقام مصطفیٰ کریم خود بیان فرما رہے سن، اس ویلے جس ویلے سرکار دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی لوڑ پہ ایک جنگ دے موقع دے ہوتے، کریم آقا نے ہر کسی نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی اپنی بساط مطابق جنگ واسطے سامان اکٹھا کرے، جو جو کوئی دے سکتا ہے وہ اکٹھا کرے۔ ہر کسی نے جناب علی مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیڑا بندہ کی کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک کہنے گھر خیال کیتا کہ آج میں اس نیکی دے وچ صدیق اکبر تو زیادہ ہو جاواں گا، صدیق اکبر تو زیادہ ہو جاواں گا۔ کاش کہ آج ساری قوم نو ایک گل سمجھ آ جاوے کہ مقابلے نیکیاں دے وچ ہوندے نے، مقابلے برائیاں وچ نہیں ہوندے۔ جی بولو سبحان اللہ۔ جناب علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علماء توجہ کر کے سماعت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی اس گل دا ملاحظہ پہ فرمانے نے کیڑا بندہ کیڑا مال لے کے آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جناب علی تک دے پہنے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کیڑی چیز لے کے آیا، کوئی کیڑی چیز لے کے آیا ہے۔ سیدنا جناب علی صدیق اکبر ہر بندے نو دیکھ رہے ہیں، کوئی بیبیاں بھی کوئی چیز لے کے آ رہی ہیں، بندے بھی کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ کسے پیسہ دیتا ہے، کسے جناب علی درہم و دینار دیتے، کسے تلواراں دیتی ہے، کسے نیزے دیتے، کسے ڈھالا دیتی ہے، کسے راشن دیتا ہے۔ جو کچھ کسے کو موجود ہے، ہر ایک بندہ اپنی بساط مطابق خرچ کیتی جا رہا ہے۔ لیکن میرے آقا دا غلام اتھے بیٹھا ہوا ہے صدیق اکبر، جس ویلے حضرت عمر پاک گئے نے اپنے گھر دا ادھا مال، چونکہ زیادہ دولت سی ادھا مال لے کے آئے نے، لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے، آ کے پیش کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق تو کی لے کے آئے؟ آقا ہن جانا لے کے آنا ہے۔ میرے آقا نے غلام اٹھیا ہے، دیکھیا جناب علی ہر کسی نے بڑے جذبے دلال پیش کیتا ہے لوگوں نے مال، لیکن سیدنا صدیق اکبر جس ویلے جناب علی گھر جاندے نے مال اپنا ایک گٹھڑی دے وچ بن کے جناب علی لے کے آ رہے نے، جسم دے اوتے دوروں نظر آیا ہے۔ عمر پاک سوچتے بیٹھے نے کہ میں تے صدیق تو ود جاواں گا، میں تے صدیق اکبر تو اس نیکی دے وچ ود جاواں گا، لیکن میرے آقا دا غلام سیدنا صدیق اکبر دوروں آندا پیا ہے، اپنے جسم دے اوتے ٹاٹ دا لباس پا کے، بٹن بھی کانٹیاں دے بنائے ہوئے نے۔ جناب
علی کھڈا اٹھا کے انہیں جناب علی بطن پڑھائے ہوئے نے تے سامنے آدیا ویکھیا عمر پاک نے سوچن لگے عمر تو جو بھی ہوئے صدیق تیرے نالوں پھر بھی بد جانا صدیق تیرے نالوں پھر بھی سبقت لے جاتا ہے آج جناب علی دنیا داروں کو بندہ جیسے آج جڑے ایک دوسرے دلال مقابلہ کر دینے آندے نے فلا بندہ ₹1,00,000 کا کتا لے کے آیا ہے میں ₹2,00,000 والا لے کے آواں گا فلا بندہ نمائشی پین لے کے آیا ہے وہ ₹10,00,000 دے میں ₹15,00,000 لے کے آواں گا کوئی آندہ نہیں جناب میں اپنی بیٹی دے ₹10,00,000 دا لہنگا بنانا ہے دوسرا آندہ جو بنوا سکتا میں بھی تے 15 کا بنوا سکتا ہوا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے تعلیم نے دیتی بلکہ جیڑی تعلیم میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے میرے آقا نے غلاماں نے اوہی جناب علی عمل کیتا ہے اوہی عمل کیتا ہے میرے آقا نے غلام جس ویلے آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ پہنچیا ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ جس ویلے آ کے سامان رکھیا ہے میرے آقا ہر کسے نوں پوچھیا ہے او میرے غلامو میری بارگاہ وچ کی لے کے آئے ہو ہر بندے نوں پوچھتے پہنے کی لے کے آیا ہے کی لے کے آیا ہے جس ویلے تیرے تے میرے لجپال نبی دے غلام حضرت صدیق اکبر دی باری آئی ہے میرے آقا نے جڑی پوچھیا کی لے کے آیا ہے بلکہ فرمایا کہ ماب کئی تو لے اہل ابی بکر ابو بکر دس اپنے اہل خانہ واسطے کی چھوڑ کے آیا کی چھوڑ کے آیا ہے اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ جناب علی سیدنا صدیق اکبر نے یہی کچھ عرض کی تھی اب کئی تو اللہ و رسول میں اپنے گھر دے وچ اور کوئی چیز نہیں چھوڑی آقا اللہ دے دا حبیب چھوڑ کے آیا اللہ تے دا حبیب چھوڑ کے آیا سیدنا صدیق اکبر جناب علی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ وچ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا میرے کریم آقا نے جس ویلے سوال دا انداز بدلیا ہے میرے آقا نے جناب علی سوال دا جس ویلے انداز بدلیا ہے میرے آقا نے غلام نے نہیں ہوئی جواب نہیں یہ تو ایک موقع ہے چلے بھی موقع بیٹے دیکھیا جائے سیدنا صدیق اکبر جناب علی نیکیاں دے چاکے اکے ہوندے رہے جس ویلے دور خلافت آیا ہے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل سب تو پہلے خلیفہ اگر کوئی چوتھا مرد آئے کوئی دوسرا مرد آئے انہوں نے کہنے دلال نہیں ہوئے گا جنہوں میرے آقا خود فرمائے دے ملے کہ کائنات نبیوں تو بعد کسی دی عظمت ویکھنی ہے میرے ابو بکر دی ویکھنا کائنات دے پوری کائنات دے نبیوں تو بعد اگر کسی دا رتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر دا اچھی بولو سبحان اللہ گالے کے اندر نہیں جی علی دا مقام اپنا ہے میں کہا صحیح انکار نہیں کرتے چونکہ علی دا مقام کائنات دے وچ وراء الورا ہے جو علی دا مقام اساں پڑھی ہے تو سا پڑھ نہ سکے علی دا مقام اگر کائنات دے وچ دیکھیا جاوے میرے آقا فرماندے نے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں کائنات دے وچ علم دا شہر ہاں اس علم دے شہر دا دروازہ میرا علی ہے ہر کسی دا اپنا مقام ہے آدم علیہ السلام آئے وہ بھی اللہ کے نبی نے انہوں کا اپنا مقام ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی رسول آتے رہے انہوں کا اپنا مقام ہے کسے نبی دی شان بیان کرن دنال دوسرے نبی دا مقام گھٹتا نہیں بلکہ انہوں کا اپنا مقام ہے سارے نبی دا اپنا مقام ہے اسی طرح ہر ایک صحابی رسول دا اپنا اپنا مقام ہے اللہ نے مراتب بخشے نے کسی نے ایک دوسرے جو کہ فضیلت بخشی ہے لیکن اگر سیدنا صدیق اکبر کی گال آوے تو پھر میرے آقا نے جو مقام صدیق دا دسیا ہے تو وہ کائنات دے وچ پھر وہ جو مقام ہی کسی نے آؤ جناب علی
دور خلافت جس ویلے آپ آیا ہے آپ وقت امیر بنے نے امیر المومنین جس ویلے بنے نے آپ رات مدینے دے خلافات جناب علی چکر لگانے نے مدینے تو باہر مضافات وچ دیکھیا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے اس جھوپڑی دے قریب جاندے نے جا کے دیکھیا اس دے وچ ایک بڑھیا رہندی ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے جناب علی بڑھاپے دا عالم ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے دیکھ نہیں سکتی آپ جو زانا چاہتے ہیں ادھی رات ویلا ہوتا ہے جناب علی اتھو ہو کے آ جاندے نے ایک دن حضرت عمر پاک نے دیکھیا ہے دیکھیا مدینہ تو باہر جناب علی ایک جھوپڑی ہے اس جھوپڑی دے وچ ایک بی بی بڑھیا رہندی ہے عمر بھی بڑھے عالم دے وچ لیکن اکھاں تو نبی نہیں ہے جا کے پوچھیا بی بی اے دسنا تو تے اکھاں تو نبی نہیں ہے تیرے کھان پین دا انتظام کیویں ہوندا ہے تیرے گھر دی صفائی کیویں ہوندی ہے تیرے گھر دے برتن کون دھوتا ہے تیری دیکھ بھال کون کردا ہے آکھیا مینوں نہیں پتہ کون کردا ہے ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے ایک بندہ آندا ہے میرے گھر دی صفائی بھی کردا ہے دیکھ بھال بھی کردا ہے برتن بھی دھوتا ہے جھاڑو بھی دیتا ہے میری دیکھ بھال بھی کرتا ہے مینوں کھانا بھی دیتا ہے کھانا بھی مینوں کٹھا دے کے جاتا ہے اور ایک کہہ کے جاتا ہے بی بی ایک کھانا سنبھال لے انہوں کھانے نو سنبھال لے چونکہ دن دیاں مصروفیتاں بڑیاں نے میں نہیں آ سکتا اس سے واسطے نہ ہوئے پھر تو بلاندی رہے کوئی چیز دی لوڑ ہوئے تے مینوں ہنے دس دے جناب علی عمر پاک نے سنیا آکھیا کہ کون ایڈا بڑا جذبے والا ہو سکتا ہے جڑا ادھی رات نو آ کے اس بی بی دی خدمت کرتا ہے حضرت عمر پاک نے کی کیتا ہے جناب صبح اذان ویلے آ کے اس گھر دا محاصرہ کیتا ہے ایک قریب کونے دے وچ آ کے بیٹھ گئے نے آکھیا جس ویلے آون گے اس ویلے دیکھ لواں گا جس ویلے صبح نماز دا ویلا ہویا چار کے پوچھیا بی بی کیا آج رات تو نہیں آیا کیا آیا سی صفائی کر کے چلا گیا آیا سی صفائی کر کے چلا گیا ہے آج اسی نیکی کر دیا لوگاں نو وکھا کے کر دیا او جی فلاں جناب علی حضرت نے ایک کم نیک کیتا ہے فلاں تہجد پڑھی ہے فلاں خرچ کیتا ہے کوئی آندا جناب میرا اتنا خرچ ہے تسا اعلان کرے تاکہ پتہ لگے فلاں جناب نے اتنا بڑا خرچ کیتا ہے میں کیا حضور نے جڑی تعلیم دیتی ہے اے تعلیم ہے جو تسی اللہ دی راہ وچ خرچ کرو اس حد نال خرچ کر دیو اس حد نو بھی پتہ نہ چلے تے جناب علی ادھی رات دا ویلا صفائی کر کے چلے گا عمر پاک دوسری رات آئے نے دوسری رات ذرا ٹائم نہ لائے نے آ کے جناب علی ایک کونے دے چھپ کے بیٹھ گئے نے کوئی تے ہوئے گا جڑا آئے گا حتیٰ کہ دوسری رات بھی مل نہ سکے تیسری رات ادھی رات پہ جناب علی ویلے آ کے بیٹھ جاندے نے کہ میں دیکھنا ہے وہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی مخلوق نال اتنا بڑا پیار کردا جناب علی ادھی رات دا ویلا جس ویلے آئے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے نے آ کے گھر دی صفائی کیتی ہے دیکھ بھال کیتی ہے برتن بھی دھوتے نے جھاڑو بھی ماریا ہے اس بی بی دی دیکھ بھال جڑی کرنی سی کر لئی ہے آکھیا بی بی مینوں اجازت دے میں جانا چاہدا ہاں مینوں دس کوئی چیز دی لوڑ ہے آکھیا کوئی چیز دی لوڑ نہیں بس اللہ تیرا بھلا کر دے جس ویلے باہر نکلے نے جناب علی اپنے دھیان چاہی رہے نے عمر پاک نے انہیں بات پھڑ لیا ہے آپ نے چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے حضرت عمر پاک نے آکھے کیڑا جوان ہے اپنا منہ نکلا کے جائے سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا یار مینوں چھوڑ دے میں کوئی چور نہیں ہاں میں کوئی لٹیرا نہیں ہاں میں کوئی کسی نے نقصان پہنچاون والا بھی نہیں ہاں جناب علی حضرت عمر پاک نے آکھیا مینوں پتہ ہے نہ تو چور ہے نہ لٹیرا ہے نہ تو جناب علی کسی نے نقصان پہنچاون والا ہے مینوں اے تے دس ادھی رات نو جڑا بندہ آ کے نیکی کردا میں دیکھنا چاہنا وا کیڑا اللہ دا بندہ تے جس ویلے جناب علی
حضرت عمر پاک نے مضبوطی دے نال پکڑیا چونکہ طاقتور پہلوان سی مضبوطی دے نال پکڑیا ہویا کہتے جے تو نہیں مینوں دسیا تے میں چھڈنا ہی کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر نے ایک اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا آکھیا یار میرا راز فاش کیتا ہے عمر چنگی نہیں کیتی میں تے عمل کیتا سی یا میں جاندا سا یا میرا خدا جاندا ہے تو میرا راز فاش کیتا ہے میرا راز کھولیا چنگی نہیں کیتی حضرت عمر پاک دی تھاڑ نکلی ہے آکھیا میں تے سوچیا سی کسے مقام دے ہوتے سیدنا صدیق اکبر تو نیکی نال ود جاواں گا پر صدیق تے لکھاں سلام تو ہر موقع تے اگے ہی اگے ہوندا ہر موقع دے ہوتے نیکی ہوئے تے اس طرح دی ہوئے حکمران بھی ہوئے تے اس طرح دی ہوئے کوئی بندہ نیکی کرے تے پھر لکھاں بندے نو دسے فلاں خان صاحب نے فلاں سردار جی نے فلاں نیکی کیتی ہے کسے نو گھر بنوا دیتا ہے کسے دی بیٹی دا جہیز دیتا ہے آج فوٹو کھچوا کے جناب ایک صابن دی ٹکی دے دے تے اگر کوئی بندہ سکھے تے حضرت ابوبکر تو جا کے سکھے جس میں آدھی رات دا ویلا ہوئے جا کے جناب علی صفائیاں بھی کریں پوریا بی بی دی تے پھر دسن بھی کسے نو نا میرے حضور تے غلاموں نیکیاں جو ہونی چاہیے بندہ دسے کسے نو نا آخری گل چونکہ ٹائم اگے نکل گیا آخری گل سیدنا صدیق اکبر دی سماعت کرو اجے وقت دے امیر نہیں سن وقت دے امیر نہیں سی بڑے خلافت دے جناب منصب کے اوپر نہیں سی آئے آپ دے گھر دے قریب ایک ہمسائے دے دو بچے سن یتیم سن انہوں دا باپ فوت ہو گیا نہ انہوں دا کوئی بڑا بھائی ہے نہ چاچا ہے نہ کوئی ماما ہے کوئی انہوں دا اس طرح دا رشتہ دار نہیں جڑا انہوں دی دیکھ بھال کرے سیدنا صدیق اکبر نے سوچا کہ اللہ نے ہو سکتا ہے نیکی میں نصیب کیتی ہو انہوں دی دیکھ بھال کرنا شروع کی تھی بچے چھوٹے نے انہوں دیا بکریاں بھی ہیں نے اونٹ بھی ہیں نے انہوں نے کروچ دولت سی لیکن دیکھ بھال کرنے والا پرورش کرنے والا اور کوئی نہ ملیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی انہوں نے خدمت شروع کی تھی جس ویلے خدمت شروع کی تھی نا جی کہ آپ دا وہ دور آ گیا دور خلافت آپ نے پہلے ہر عام انسانوں کی طرح سی جس طرح باقی صحابہ کرام سن کہ جس ویلے اقتدار دے ہوتے آئے انہوں نے بتایا اتنی بڑی خلافت اتنی بڑی جناب عالی ذمہ داری مل جاوے تے بندہ بھولی جاتا ہے دوسری انہوں لیکن نہیں جس ویلے صبح جے آ کے اپنے منصب دے ہوتے بیٹھے نا تے اپنے کام کاج دے وچ مصروف سن سکوٹی لگی ہوئی ہے غلامان مصطفیٰ کھلوتے ہوئے نے تلوارہ اٹھا کے لہر رہی ہے تلوارہ کے وقت امیر تھی جناب عالی دیکھ بھال ہو رہی ہے تے ادھر جناب علی او دو بچے آندے نے آ کے جناب علی سکوٹی گارڈ نے کہندے نے کہ اسا وقت دے امیر نو ملنا ہے جناب علی جس ویلے سیدنا صدیق اکبر نو آ کے ملے آکھے چاچا آج تسا وقت دے امیر بن گئے ہو پہلے تسا ساری دیکھ بھال کرتے سی ساڈیاں بکریاں نو چارہ بھی پاندے سی ساڈے گھر دی بھی دیکھ بھال کرتے سی اج تسا امیر بن گئے ہو ہن سارے گھر دی دیکھ بھال کون کرے گا ساڈیاں بکریاں نو چارہ کون پائے گا اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو آئے آکھو بچے ہو پریشان نہ ہو اس واسطے وقت تے آمن دیو جس ویلے تواڈے بکریاں دا چارہ لے آمن دا ٹائم ہوئے گا ہن مینوں اے ذمہ داری نبھاون دیو جس ویلے ویلا آئے گا تواڈے بکریاں نو چارہ بھی پاندا رہواں گا تارے بکریاں نو چارہ بھی پاواں گا میں کیا خدا دی عزت دی قسم ہے اگر کوئی کائنات ہے بڑے منصب والا دیکھنا چاہتا ہے آکے میرے صدیق اکبر نو تک لوے صدیق اکبر دے بارے ایک حدیث قدسی میں پڑھ رہا تھی کہ اس دا میرا حوالہ بھی الحمدللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میری عزت و جلال دی قسم رب کریم نے فرمایا میں نے میری عزت و جلال دی قسم ہے جب تک صدیق اکبر نے کوئی پیار نہیں کرے گا وہ جنت وچ کدے نہیں جا سکتا وہ بندہ جنت وچ کدے نہیں جا سکتا میری تیری گل ہوئے
تے جھوٹی ہو سکتی ہے جے کائنات دا رب فرما دے تے پھر بولو سبحان اللہ حضور دے غلاموں آج یہ موضوع بیان کیوں کیتا 22 جمادی الثانی اس مہینے دی 22 تاریخ نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال مبارک ہے شہادت مبارک ہے حضور دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال مبارک جو 22 تاریخ نو شہادت مبارک کہ میں نے دسو اساڈی قوم نو اس چیز دا پتہ کیوں نہیں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے نال اتنا وفا کیتی کہ اپنا تن من دھن سب کچھ حضور دی ذات تے قربان کر دیتا تے ساڈا بھی حق بندا ہے جس ویلے 22 تاریخ آوے جمادی الثانی دی اساں یوم صدیق اکبر منائیے انہاں دے نام دا کم و بیش ختم دلوائیے اس مہینے تو میں دیکھا گا کون ہے جڑا بندہ صدیق اکبر دے یوم منائے گا کیڑا بندہ صدیق اکبر دے یوم منائے گا اس نے میری طرف تو دعوت ہے میں خود بھی تھوڑے نال ہاں یوم صدیق اکبر اینو بھولو نا جنہاں دی محنت تے کوشش تے کاوش دے نال سرکار دا دین ساڈے تک پہنچیا انہاں نوں بھولنا نہیں چاہیے سرکار دے سچے غلام نے اللہ کریم میرے کلمات اپنی بارگاہ قبول فرمائے تو میں عمل دی توفیق عطا فرمائے